امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کا اعلان، کہا بھارت روس سے تیل خرید کر بھاری منافع پر فروخت کر رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین میں جاری جنگ اور ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ بھارتی مصنوعات کی امریکہ درآمد پر ڈیوٹی میں بڑا اضافہ کیا جائے گا۔ بھارت نے امریکہ سے حاصل رعایتوں کا غلط فائدہ اٹھایا۔ بھارتی منافع روسی جنگی مشین کو تقویت دے رہا ہے۔ پاکستان قدرتی آفات کے ریڈ زون میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان دنیا کے ان 10 ملکوں میں شامل ہے جہاں قدرتی آفات آتی رہیں گی۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی تیاری نہیں کریں گے تو مشکلات آتی رہیں گی۔ گلگت میں وارننگ سسٹم صرف کاغذوں پر ہے، مستقبل کی تیاری نہ کی تو ہر کام بیکار جائے گا۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ اور گلگت بلتستان میں گلیشیائی جھیل پھٹنے کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ آئندہ ہفتے گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں کے پیش گوئی۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں اچانک سیلاب، لینڈ سلائڈنگ کے خدشات ہیں۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکموں کو تیار اور سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین، لکھا صدر ٹرمپ نے بھارت پر 25، پاکستان پر 19% ٹیرف لگایا۔ بھارت سے تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت بڑھی۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے جوابی کارروائی کی۔ فیلڈ مارشل کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ امور، علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا پاک امریکہ وزرائے خارجہ نے رابطے میں رہنے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ 5 اگست کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل سامنے لایا جائے گا۔ 14 اگست کو ملک گیر تحریک کا امکان ہے۔ بیرسٹر گوہر کا بونیر میں خطاب، کہا نواسی پارلیمنٹیرینز کو نااہلی اور سزا کا خطرہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک تحریک جاری رکھیں گی۔ پی ٹی آئی کو اسلام آباد F9 پارک میں جلسے کی اجازت نہ ملی، درخواست مسترد کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے دفعہ 144 کے نفاذ کے باعث احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے امکانی احتجاج کی وجہ سے مختلف شاہراہوں پر 2500 پولیس اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ریڈ زون اور ملحقہ علاقوں کو سیل کیا جائے گا۔ نو مئی کیا ہے تو بھگتنا پڑے گا، سزا ملی تو کون سا انصاف کا قتل ہو گیا؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی ارکان کو جواب، کہا چیلنج کرنا ہے تو کورٹ جائیں، اسمبلی میں شور نہ ڈالیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے خبردار کیا، اگر کل کسی نے قانون ہاتھ میں لیا اور 9 مئی دہرانے کی کوشش کی تو ہرگز نہیں بخشیں گے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی کال دینے والے پاکستان کے بدبخت ہیں، ان کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ ہمیں اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے، اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ختم کر دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا وزیر اعظم شہباز شریف جب لیڈر آف اپوزیشن تھے اس وقت ڈائیلاگ کے لیے ہاتھ بڑھایا، وزیر اعظم بنے تب بھی کہا ملک کا تقاضا ہے، آئیں مل کر بیٹھیں۔ عامر ڈوگر نے کہا ارکان اسمبلی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کر جمہوریت کا قتل کیا گیا، ایوان کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم ظلم کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقابلہ اسٹریٹ کرمنل یا جیب کتروں سے نہیں، ان دہشت گردوں سے ہے جنہوں نے سپر پاور کو ہرایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا یوم شہدائے پولیس پر تقریب سے خطاب، کہا ہم سب کو مل کر یہ جنگ لڑنی ہے، کسی ایک کی کوتاہی ہو تو ہم سب پر تنقید نہ کی جائے۔ پولیس میں مزید بھرتیاں کر رہے ہیں، کوشش ہوگی جس علاقے میں ضرورت ہو وہاں مقامی لوگ بھرتی کریں۔ وزیر اعلیٰ نے شہداء کی فیملیز کو پلاٹ دینے کا اعلان بھی کیا۔
خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیاسی غیر ذمہ داری قابل قبول نہیں، یہ ان کے لیے آخری وارننگ ہے۔ جب تک سیکیورٹی فورسز کے پیچھے سیاسی طاقتیں نہیں کھڑی ہوں گی، یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا یوم شہداء کی تقریب سے خطاب، کہا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی عروج پر ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سیکیورٹی فورسز روزانہ کی بنیاد پر شہادت دیں اور آپ غیر ذمہ داری دکھائیں۔ پاکستان اور ایران نے طے کیا ہے دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑیں گے۔ افغانستان سے بھی کہا ہے ہمیں مایوس نہ کریں۔ سی پیک خطے میں ترقی کا عظیم منصوبہ ہے۔ سی پیک نے پاک چین تعلقات کو مضبوط شراکت داری میں تبدیل کیا۔ احسن اقبال کی بیجنگ میں میڈیا سے گفتگو، کہا چینی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے بھرپور استفادہ کریں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی بیجنگ میں چائنا اٹامک انرجی اتھارٹی اور چینی خلائی ایجنسی کے چیئرمین سے ملاقات۔ جوہری توانائی، خلائی تحقیق میں تعاون کو ترقیاتی اہداف سے ہم آہنگ کرنے پر تبادلہ خیال۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور تاریخ رقم 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,42,000 کی سطح عبور کر لی۔ انڈیکس 1,017 پوائنٹس اضافے سے 1,42,052 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسرائیلی وزراء اور آباد گار گروہوں کا مسجد اقصی پر دھاوا قابل مذمت ہے۔ اس سے دنیا بھر کے 1 ارب مسلمانوں کو دکھ پہنچا۔ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور انسانیت کے ضمیر پر حملہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اسرائیلی اشتعال انگیزیاں امن کے امکانات کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ اسرائیل فلسطین اور پورے خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ پاکستان فوری جنگ بندی اور جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ القدس کو دارالحکومت بنانے والی خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ پناہ گزین کیمپ اور امدادی مراکز پر بمباری میں مزید 125 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ امدادی مراکز پر خوراک کی بتلاشی، 65 فلسطینی بھی شہداء میں شامل۔ اسرائیلی فوج کے امریکی امدادی مرکز پر اندھا دھند فائرنگ، 15 سال کے بچے کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ غزہ میں غذائی قلت سے مزید 6 افراد نے دم توڑ دیا۔ بھوک سے اموات کی تعداد 175 ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی یرغمالی بھی فاقوں کا شکار۔ القدس بریگیڈ نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی ویڈیو جاری کر دی۔ قیدی نے نیتن یاہو سے جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے کہا موت کی دہلیز پر ہوں، ہمیں پانی اور کھانا پہنچائیں، اگر غزہ کے لیے نہیں تو کم از کم یرغمالیوں کے لیے۔ دن دہاڑے عوام سے اربوں روپے لوٹ لیے گئے اور احتساب کے ادارے خاموش ہیں۔ حکومت میں موجود چند خاندانوں کا بالواسطہ شوگر انڈسٹری سے تعلق ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے شوگر اسکینڈل پر چیف جسٹس کو خط لکھ دیا، کہا یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، حکومت میں رہ کر ذاتی کاروبار کو فائدہ دینے کی بدترین مثال ہے، از خود نوٹس لیا جائے۔ 44 ارب روپے جرمانے کے خلاف شوگر ملوں کی درخواست پر سماعت۔ مسابقتی کمیشن نے کیس 22 ستمبر تک مؤخر کر دیا۔ مسابقتی کمیشن نے کہا مزید تاخیر یا التوا نہیں دیا جائے گا۔ 22 ستمبر سے کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں ان کے کزن میاں شاہد شفیع کے انتقال پر تعزیت کی۔ صدر آصف علی زرداری کا میاں شاہد شفیع کی بلندی درجات، اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ صدر نے مرحوم کے بڑے بھائی جاوید شفیع سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اظہار تعزیت کیا۔ چیئرمین پی بی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، صوبے کے سیاسی انتظامی معاملات پر گفتگو۔ بلاول بھٹو نے کہا یوم آزادی کو بھارت کے خلاف جنگ میں تاریخی کامیابی کے جشن کے طور پر منایا جائے۔ بلاول بھٹو سے وزیر ایکسائز اور ٹیکسیشن مکیش کمار چاولہ کی بھی ملاقات۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر سیکیورٹی فیچر والی نمبر پلیٹس کی ڈیڈ لائن میں 31 اکتوبر تک توسیع۔ بلاول بھٹو سے سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نثار کھوڑو کی ملاقات بھی ہوئی، کمیٹی کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی۔
راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر خاتون سدرا کے قتل کا کیس، پولیس نے سدرا کے والد، بھائی، چچا سمیت 4 افراد کو قتل میں براہ راست ملوث قرار دے دیا۔ ملزم عصمت اللہ مظفر آباد سے اغوا قتل کے جرگے کا مرکزی کردار ثابت ہوا۔ گورکن سیکرٹری قبرستان اور 6 خواتین کو شواہد مٹانے اور سہولت کاری میں ملوث قرار دیا گیا۔ گرفتار 6 ملزمان میں سے 5 کا DNA ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ۔ مقتولہ سدرا کی لاش لے جانے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ کراچی میں بچوں کی اسمگلنگ میں ملوث NGO چیئرپرسن گرفتار۔ FIA حکام کے مطابق ملزمہ جال سازی سے بچوں کو گود لینے کے نام پر امریکہ اسمگل کرتی تھی۔ کارروائی امریکی کونسل خانے کی شکایت پر کی گئی۔ ملزمہ کو ضمانت قبل از گرفتاری مسترد ہونے پر کراچی سے گرفتار کیا گیا۔ شمس الاسلام قتل کیس، DIG ساؤتھ اسد رضا کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی واقعے کی مکمل تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی میں بار ایسوسی ایشن کے صدر سرفراز میتلو اور راہب علی لاکھو شامل۔ SSP ساؤتھ SP انویسٹیگیشن بھی شامل۔ ایڈوکیٹ شمس الاسلام کو فیز 6 میں جمعے کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا تھا۔ حج درخواستوں کی وصولی کا آج سے آغاز، دوبارہ حج کرنے اور عمر کی بالائی حد کی پابندی ختم کر دی گئی۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے نامزد بینکوں میں حج درخواستیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ رجسٹرڈ عازمین حج گھر بیٹھے آن لائن پورٹل پر بھی درخواست جمع کر سکتے ہیں۔ حج پیکج 11.5 سے 12.5 لاکھ کے درمیان ہوگا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا بھارت کو ہماری افواج نے تاریخی شکست دی، جنگ میں چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، ترکی، ایران اور سعودی عرب نے بھی ساتھ دیا، بھارت سے مارکہ جیتنے پر جشن منا رہے ہیں۔ تقریب میں چین، سعودی عرب سمیت متعدد ملکوں کے سفارتکاروں کی شرکت۔ ISPR نے یوم استحصال کشمیر پر نیا نغمہ انسانوں کے جہاں میں جاری کر دیا۔ نغمہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کو سلام اور بھارتی ظلم کے خلاف گونجدار پیغام، کشمیریوں کو حق خود ارادیت لے کر دینے کے پاکستانی عزم کی ترجمانی ہے۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے T20 میں 13 رن سے شکست دے دی، 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے گرین شرٹس کرنا۔ 190 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم 6 وکٹ پر 176 رنز بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرحان کے 76 رنز، میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ سائم ایوب نے 66 رن سکور کیے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی T20 سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف کا جشن منانے کا منفرد انداز، ویسٹ انڈیز کے خلاف وکٹ لینے کے بعد جشن منانے کی ویڈیو وائرل، انداز مداحوں کو بھا گیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز سے پہلے پاکستانی ٹیم کو دھج کا فخر زمان ہیمسٹرنگ انجری میں مبتلا، ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے۔ اوپننگ بیٹر آج رات وطن واپس پہنچیں گے۔ فخر کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں میڈیکل پینل کی نگرانی میں ریہیب ہوگا۔ اوول میں سنسنی خیز ٹیسٹ بھارت کے نام، انگلینڈ سے 5واں میچ جیت کر سیریز 2-2 سے برابر کر لی۔ آخری دن میزبان ٹیم کو 35 رنز درکار اور 4 وکٹیں باقی تھی۔ محمد سراج کی تباہ کن بالنگ ریکارڈ 374 رنز کے ہدف میں آڑے آ گئی۔ روٹ اور بروک کی سینچریاں کم نہ آئیں، انگلینڈ صرف 6 رنز سے میچ ہار گیا۔ ناروے کپ کی چیمپئن ٹیم بیٹر فیوچر پاکستان کی جوشیلے انداز میں وطن واپسی۔ کراچی ایئرپورٹ پہنچنے پر اہل خانہ اور مداحوں نے ہیروز کا والہانہ استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ پرستاروں نے کھلاڑیوں کے لیے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ ایونٹ کے انڈر 15 فائنل میں پاکستان نے ناروے کے کلب کو شکست دی تھی۔ اور صنف نازک کا فولادی اعظم ایران کے آئرن لیڈی نے 2 ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیے۔ فائزہ نے پہلے ورلڈ اسکواڈ پوزیشن میں 310 کلو گرام وزن 3 منٹ تک گھٹنوں پر اٹھائے رکھا، پھر دانتوں سے 100 کلو وزن اٹھا کر سب کو حیران کیا۔